الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ ذوالحجہ عطا فرمایا۔ ماہ ذوالحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اس کے پہلے 10 دن بڑے ہی
عظیم الشان اور عظمت والے دن ہیں۔ اتنی عظمت والے دن ہیں کہ ان 10 دنوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ سورۃ الفجر 30ویں پارے کی سورت ہے۔ اس کی ابتدائی آیات جو اس کے اندر قسمیں کھائی گئی ہیں، اس سے مراد یہ عشرہ ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ فرمایا مجھے فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے، مجھے جفت اور طاق عدد کی قسم ہے۔ تمام مفسرین اور محدثین نے ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد لی ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ اتنا عظیم المرتبت عشرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی جو عبادت ہے یہ اتنی عظیم و شان عبادت ہے، ان دنوں کے اندر کیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ پورے سال میں کوئی بھی دن اتنی عظمت اور شان والا نہیں ہے جتنی عظمت اور شان والی دن اور راتیں عشرہ ذی الحجہ کی راتیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشرہ ذی الحجہ میں کیا جانے والا عمل کیا ہر نیک عمل سے زیادہ اجر والا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہر نیک عمل سے زیادہ اجر ہے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل میں سے جو بھی عمل آپ کریں وہ بڑی عظمت والا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے اس کا اجر جو ان 10 دنوں میں عمل کیا جائے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی بندہ جہاد کے لیے نکلا اپنی جان اپنا مال لے کر اور پھر وہ کچھ بھی واپس نہیں لایا، یعنی وہ شہید ہو گیا تو اس کا اجر زیادہ ہے، ورنہ کوئی مجاہد جہاد کرنے گیا، اس نے جہاد کیا، اپنا مال خرچ کر دیا، جہاد کر کے واپس آ گیا، اس کو بڑا اجر ملے گا، لیکن ان 10 دنوں کے مقابلے میں وہ اجر کم ہے۔ وہ جائے اور واپس نہ آ سکے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو اس کی عظمت ان 10 دنوں سے زیادہ ہے، ورنہ ان 10 دنوں میں اس کی راتوں میں کیا جانے والا عمل، اس کے دن میں کیا جانے والا عمل بڑی عظمت کا حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیتے۔ صحابہ اکرام سے فرماتے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو، اس کی ثنا بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، کبریائی بیان کرنا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے کہ کوئی معبود نہیں جو عبادت کے لائق ہو، جو سجدے کے لائق ہو، جو نظر و نیاز کے لائق ہو، جو کسی بھی قسم کی عبادت کے لائق ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کبریائی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے اونچا کوئی بھی نہیں ہے، کائنات میں سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سے اوپر کچھ بھی نہیں۔
اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا مالک ہے، اللہ سب کا رازق ہے، اللہ سب کا داتا و دستگیر ہے، اللہ سب کی بگڑیاں بنانے والا ہے، اللہ سب کو خوشیاں عطا کرنے والا ہے، اللہ سب کو غمیاں عطا کرنے والا ہے، بیماروں کو شفا دینے والا ہے، تنگ دستوں کو رزق دینے والا ہے، مقروضوں کے قرض ادا کرنے والا ہے، بے کسوں کی مدد کرنے والا ہے۔ کوئی ذات اگر اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا اللہ کی تعریف کیا کرو، یعنی الحمدللہ یہ کثرت سے پڑھا کرو۔ الحمدللہ، ہم الحمدللہ کب پڑھتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی اچھی بات پتہ چل جائے، کوئی ہمیں نعمت مل جائے، ہم اس وقت الحمدللہ پڑھتے۔ اگر ہمیں کوئی پریشانی آ جائے تو ہمارے چہروں کے اوپر عجیب تاثرات ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت بھی اللہ کی تعریف کیا کرو کہ یہ حالات بھی ہم پر اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں، اس کو ختم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ہم خوشی میں بعض دفعہ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، اللہ سے دشمنی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ آپ الحمدللہ کا معنی پڑھیں کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، ہر حال میں تعریف اللہ کے لیے۔ میں خوشی میں ہوں تب بھی اس کی تعریف ہے، میں پریشانی میں ہوں تب بھی اس کی تعریف ہے، میں کسی مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہوں تب بھی اس کی تعریف ہے۔ اگر مجھے خوشی ملے، میں کہوں جی اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور میں تنگ دستی کے اندر آ جاؤں تو اللہ کا دشمن بن جاؤں، تو اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے وقت میں اپنا نقصان کروں گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کی تعریف، اور فرمایا اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، یعنی سبحان اللہ کہا کرو۔ یا اللہ تو پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، تو بیوی سے پاک ہے، تو بچوں سے پاک ہے، تو رشتہ داروں سے پاک ہے، تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو سونے سے پاک ہے، تو ہر قسم کی خواہشات سے پاک ہے، تو ہر قسم کی پریشانیوں سے پاک ہے، تیری ہر حالت میں تقدیس ہے، تو کسی لمحے بھی ایسی تیری ذات نہیں ہے کہ جس میں کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو۔ یا اللہ تو ہر حالت میں پاک ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی ذات میں کسی قسم کا کوئی نقص ہو۔ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، یا اللہ تو ویسے پاک ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تیری شان کتنی بلند ہے، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ تو سب کا خالق ہے، تو سب کا مالک ہے، تو سب کا رازق داتا و دستگیر ہے، سب تیرے فقیر ہیں، تو سب کا بادشاہ ہے۔ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی یہ تعریف کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ساری اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ رب العالمین کی کبریائی ہے، اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آتا، یہ دونوں صحابی بازار کی طرف نکل جاتے اور زور زور سے تکبیرات کہتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ساری تکبیرات کے کلمے ہیں جو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بازاروں میں نکل کر کہا کرتے تھے اونچی آواز سے، اور ان کو سن کر باقی بازار والے بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ اور خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
مینا کے موقع پر، حج کے موقع پر اپنے خیمے کے اندر جب ہوتے تو اونچی آواز سے اللہ کی تکبیرات بیان کرتے، یہاں تک کہ آپ کے خیمے سے آپ کی آواز باہر چلی جاتی، مسجد تک آواز پہنچ جاتی، مسجد والے اللہ کی تکبیرات بیان کرنا شروع کر دیتے، مسجد سے آواز گونجتی، باقی خیموں تک پہنچتی، خیمے والے اللہ کی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ پورا مینا اللہ کی تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں کچھ دن خاص کر لیے گئے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، پورے ملک میں مرثیوں کی اور دیگر قسم کے نوحوں کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں، پورا 10 دن بلکہ پورا محرم کا مہینہ ان چیزوں سے گونج رہا ہوتا ہے۔ نہیں گونج رہا ہوتا۔ ربیع الاول کا دن آتا ہے تو ربیع الاول میں وہ لوگ نعتوں سے، نغموں سے، صلاۃ و سلام سے پورے مہینے کو انہوں نے جو ہے سر پہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کی قسم نہ ربیع الاول میں ثابت ہے نہ محرم میں ثابت ہے، لیکن ذوالحجہ کا مہینہ جس میں اللہ نے بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول نے بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا، ہم مسلمان بڑی خاموشی سے اس کو گزار دیتے، حالانکہ یہ وہ عظیم دن ہیں جن کی عظمت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، آپ کے صحابہ نے جس پر عمل کیا۔ ان 10 دنوں کے اندر آپ جو بھی نیک عمل کریں گے، پہلے سن چکے ہیں آپ لوگ، جو بھی ہم نیک عمل کریں گے اس کا اجر ہر چیز سے زیادہ ہے، ہر چیز سے زیادہ۔ حالانکہ رمضان کے روزوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا، اس کا اجر بھی میں دوں گا، مگر اس روزے سے بھی زیادہ فضیلت اللہ کے رسول نے ان 10 دنوں کی بیان فرمائی، محرم کے روزوں سے بھی زیادہ، باقی ہر دن سے زیادہ عظمت والے دن ہیں یہ 10 دن۔ کتنے کہ آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ عظمت والے دن ہیں یہ، اللہ یہ کہ کوئی جہاد کرنے جائے اور برف شہید ہو جائے، نہ اس کا مال واپس آیا نہ اس کی جان واپس آئی۔ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ وہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ جو لوگوں نے اپنے طرف سے بنایا ہوا ہے وہ نہیں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تکبیرات کہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر نماز کے بعد کہیں، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تب کہیں، بازار میں جا رہے ہیں تب کہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تب کہیں۔ بڑی عظمت والے دن۔ اور پھر لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، یہ تلبیہ صرف اس نے نہیں کہنا جو وہاں حج پر موجود ہے یا عمرہ کرنے گیا ہوا ہے، نہیں، آپ یہاں پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں ہر حال میں تیرے سامنے حاضر ہوں، تو مجھے ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھ، مجھے کسی قسم کے گناہ کرنے کی طاقت نہ ملے، میں تیری کوئی نافرمانی نہ کر سکوں، مجھے ہر وقت اپنی عبادت میں مصروف رکھ، میں تیرے لیے حاضر ہوں، میری جان تیرے لیے حاضر، میرا مال تیرے لیے حاضر، میرا سب کچھ تیرے لیے حاضر ہے۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں پھر حاضر ہوں، لا شریک لک تیرا کوئی معبود نہیں، ان الحمد تعریف تیرے لیے، والملک بادشاہت تیرے لیے، لا شریک لک پھر تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ وہ تلبیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تلبیہ کہنے والا، یہ کیا ہے؟ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ کیا ہے؟ تلبیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کوئی تلبیہ کہنے والا بندہ تلبیہ نہیں کہتا مگر اس کا تلبیہ سن کر جو کچھ اس کے دائیں ہے، جو کچھ اس کے بائیں ہے، جو کچھ اس کے آگے ہے، جو کچھ اس کے پیچھے ہے، حتیٰ کہ درخت، پتھر، اینٹیں، سب کچھ اس کے ساتھ تلبیہ کہنا شروع کر دیتے۔ اتنا تلبیہ کہتے ہیں، فرمایا کہ زمین کے اس کونے تک ہر طرف زمین تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر اتنا تلبیہ کہا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف حاجیوں کا کام ہے کہ لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں یا جو عمرہ پہ گئے ہوئے ہیں وہ لبیک اللہم لبیک کہیں، نہیں، وہ تو کہیں گے ہی کہیں گے۔ ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی کہیں، ہم یہاں تلبیہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، تکبیرات کہیں، کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کریں، صدقات و خیرات۔ حالانکہ عام دنوں میں بھی اللہ توفیق دے تو صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنی چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، مگر ان 10 دنوں میں انسان کو زیادہ خرچ کرنا چاہیے کہ ان کی عظمت اور فضیلت باقی تمام دنوں سے زیادہ ہے۔ کثرت کے ساتھ نفلی عبادت کریں۔ ہم تو فرض بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، ہم تو فرض عبادت بھی بڑی مشکل سے کرتے ہیں، نفلی عبادت ہم نے کیا کرنی۔ فرض نمازوں کی حفاظت کریں، باجماعت فرض نمازیں ادا کریں، اور اس کے بعد اس کی نوافل، اس کی سنن ادا کریں، ان کو بھی کبھی نہ چھوڑیں۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نے فرض نماز ادا کر لی، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جان چھوٹ گئی۔ میرے بھائیوں، ہمارے فرضوں میں جو کمی کوتاہی رہ جائے گی، قیامت کے دن اللہ اس کو نوافل سے پورا کرے گا۔ ہم نے وہ پڑھی ہی نہیں ہوں گی تو کہاں سے پوری ہوں گی؟ تو کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا، کثرت کے ساتھ روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں سے بہتر کوئی عمل نہیں، اس میں روزہ بھی شامل ہے۔ یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنا، صدقہ کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نیکی کا حکم دینا، خود بھی نیکیاں کرنا، برائی سے منع کرنا، خود بھی برائی سے بچنا، یہ انسان کے لیے بڑی عظمت کے کام ہے۔ اور پھر 10 ذی الحجہ کا جب دن آئے، اللہ استطاعت دے تو قربانی کرنا۔ فرمایا کہ 10 ذی الحجہ سے کوئی عظمت والا دن نہیں کہ اس دن اللہ کے راستے میں خون بہایا جاتا ہے۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ انسانوں کا خون بہایا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، چند ٹکے کی چیزوں کے لیے انسان کی جان ضائع کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹا سا عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے اور اللہ کی زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا، ہمارے ہاں یہ عموماً یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ قربانی کرنا مالدار لوگوں کا کام ہے، غریبوں کا کیا تعلق قربانی سے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کی زندگی کے عمل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ ہمارے حالات ہمارے حضور کے حالات سے کس طرح کے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کئی مہینے، بعض دفعہ 2 چاند نظر آ جاتے، 3 چاند نظر آ جاتے۔ چاند نظر کب آتا ہے؟ مہینے کا اینڈ ہوتا ہے، اگلے مہینے کی ابتدا ہوتی ہے تو ہم چاند دیکھتے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، بعض دفعہ 3 چاند نظر آ جاتے، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔
آج ہم میں سے جتنے لوگ یہاں مسجد میں یا اس محلے میں یا اس ملک میں موجود ہے، کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میرے گھر میں آج رات چولہا نہیں جلا کھانے کے لیے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، آج صبح سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا؟ ہم میں سے کوئی بندہ ہے جو یہ دعویٰ کر سکے؟ کوئی ہے جو یہ کہے کہ اب دوپہر میں میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں میرے بچے دوپہر کو کیسے کھائیں گے؟ کوئی ہے جو ہم میں سے یہ دعویٰ کر سکے؟ یہ میرے رسول کے گھر کے حالات ہیں کہ سیدہ پاک فرماتی ہیں 3 مہینے گزر جاتے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کہ ہم کچھ پکا کر کھا لیں۔ یہ گھر کے حالات ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب بھی قربانی کا موقع آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازماً قربانی کرتے تھے۔ 3 مہینے گزر گئے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ پکانے کو نہیں ہے، چولہا گھر میں نہیں جل رہا، لیکن قربانی حضور نے نہیں چھوڑی۔ ہم کہتے ہیں جی اتنا سونا ہونا چاہیے بندے کے پاس، اتنا چاندی ہونا چاہیے، اتنی اس کے پاس نقدی ہونی چاہیے تب وہ قربانی کرے۔ میرے حضور کے گھر کے حالات کیا ہیں؟ 3 مہینے گھر میں کھانے کے لیے چولہا نہیں جل رہا، لیکن حضور نے قربانی نہیں چھوڑی۔ کیا ہمارے حالات اس سے اچھے نہیں ہیں کہ 3 وقت کا کھانا ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے، اگلے کچھ دنوں کا راشن بھی ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے، قربانی کا موقع آتا ہے ہم بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، مولوی صاحب میرے اوپر بہت قرضہ ہے، میں نے سنا ہے اگر قرضہ بندے کے اوپر ہو تو اس کو قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی آپ نے مولوی صاحب سے یہ بھی پوچھا ہے کہ مولوی صاحب میرے اوپر قرضہ ہے، کیا میں آج شام کا کھانا کھا لوں؟ میرے اوپر قرضہ ہے، کیا میں صبح و شام کا کھانا اپنے گھر میں پکاؤں؟ میرے اوپر قرضہ ہے، میں نے فلاں خوشی میں شریک ہونا ہے، میں شریک ہو جاؤں؟ میرے اوپر قرضہ ہے، میں نے اپنے لیے فلاں چیز خریدنی ہے، کیا میں خرید لوں؟ یہ تو ہم نے کبھی نہیں پوچھا۔ البتہ قربانی سے بچنے کے لیے ہم مسئلہ ضرور پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب میرے اوپر قرضہ ہے اور میں نے سنا ہے جس پر قرضہ ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی، تو کیا میں قربانی کر لوں؟ جب تم نے کرنی ہی نہیں تھی تو پوچھنے کیوں آئے؟ مطلب مولوی کے کندھے کے اوپر رکھ کر بندوق چلانی ہے، قیامت کے دن ہم اللہ کو کہہ سکیں یا اللہ تیرے دین کے مولوی سے ہم نے پوچھا تھا، اس نے کہا تھا تمہارے اوپر قرض ہے تم قربانی نہیں کرو، تو میں نے تو اس وجہ سے نہیں کی۔ تو یاد رکھو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے رسول کے گھر کے حالات آپ کے سامنے رکھے، 3 مہینے میرے نبی کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، میرے نبی نے قربانی نہیں چھوڑی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کیوں اس عمل سے پیچھے بھاگتا ہوں؟ میں کیوں اس عمل سے دور بھاگتا ہوں؟ میرے سارے کام قرض لے کر ہو جاتے ہیں، میرے سارے کام محنت مزدوری کرنے سے ہو جاتے ہیں، لیکن قربانی کا موقع آتا ہے میں چور راستے تلاش کرتا ہوں، کسی طریقے سے میں بچ سکوں۔ رمضان میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تب میں چور راستے تلاش کرتا ہوں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، کیا میں بھی صدقہ خیرات کروں؟ او میرے بھائیوں، اتنی عظمت والے دن ہیں، اتنی شان والے دن ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال میں کوئی اتنی عظمت والا، اتنی شان والا دن نہیں ہے جتنے یہ 10 دن بڑی عظمت اور شان والے ہیں۔ کثرت کے ساتھ اس میں نیک عمل کیجیے، اور نیک اعمال میں اللہ کی تعریف شامل ہے، اللہ کی کبریائی شامل ہے، اللہ کی بڑائی شامل ہے، صدقات و خیرات شامل ہے، 10 ذو الحجہ کو قربانی شامل ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ ممکن ہے اگلے جمعے سے پہلے چاند نظر آ جائے تو جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال اور ناخن اس سے پہلے کاٹ لیں، بعد میں نہ کاٹیں۔ تو کم از کم یہ عمل تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ کل سے چاند نظر آ چکا ہے،
جس نے اپنے بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹے وہ اب عید کی نماز ادا کرنے تک نہ کاٹے، اللہ اس پر بھی اجر دے گا۔ مجھے بتائیں ہمارے ناخنوں کی، ہمارے بالوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کو؟ کچھ بھی اس کو ضرورت نہیں ہے، مگر وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے ایک عاجزی کی شکل میں رہیں، فقیری کی شکل میں رہیں، ایک غریبی کی شکل میں میرے سامنے رہیں۔ اللہ کو نہ ہمارے بالوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے ناخنوں کی ضرورت ہے۔ 10 ذو الحجہ کو جو ہم قربانی کریں گے، کیا کسی بندے نے اپنا گوشت اللہ تعالیٰ کو بھیجا ہے کہ یہ میں نے اتنا بڑا جانور لیا، اس کا گوشت اللہ کو بھیج دو، اس کا خون اللہ تعالیٰ کو بھیج دو؟ نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى۔ جو تم قربانی کرتے ہو اس کا خون بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا گوشت بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ تم نے یہ قربانی کس کے لیے کی ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے دل میں اللہ کے لیے کتنا تقوی تھا اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا یہ تمہاری قربانی کرنا اللہ کے لیے رضا کے لیے تھا؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یا یہ قربانی کرنا لوگوں کو دکھانا مقصود تھا کہ میں نے اتنا بڑا جانور لیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم جب جانور لے لیتے ہیں اس کو پورے محلے میں گھماتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، لوگ ہم سے پوچھیں یہ کتنے کا لائے ہو، کہاں سے لائے ہو، کتنا بڑا جانور ہے، کیا تم اکیلے اس کو ذبح کرو گے یا اس میں اور لوگ بھی شریک ہیں؟ لوگ ہم سے پوچھیں گے، پھر 10 بندے جمع ہو جائیں گے، یار بڑا موٹا جانور ہے، یہ بکرا بڑا خوبصورت ہے، یہ بیل بڑا خوبصورت ہے، یہ گائے بڑی خوبصورت ہے، یہ دمبا بڑا خوبصورت ہے، یہ اونٹ بڑا خوبصورت ہے۔ ہم اپنے اس عمل کو لوگوں کو دکھا کر برباد کر رہے ہوتے۔ ہم نے وہ عمل کس کے لیے کرنا تھا؟ اللہ کے لیے کرنا تھا۔ اللہ کے لیے کرنا تھا تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور پھر یاد رکھو جب ہم اس جانور کو گھما پھرا رہے ہوتے ہیں کتنے لوگوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ لوگ، وہ غریب جن کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، ان کے بچے دیکھ کر دل میں کڑتے ہیں، کاش ہمارے پاس بھی گنجائش ہوتی، ہمارے ابا بھی جانور لے کر آتے۔ آپ کے اس عمل سے کتنے لوگوں کے دل دکھتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے؟ ہم تو خوش ہیں کہ ہمارا جانور، لوگ دور دور سے ہمارے جانور دیکھنے آ رہے ہیں، یا ہمارے بچے یا ہم خود جانور کو محلے میں گھما پھرا رہے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھیں او میرے بھائیو ہمارے اس عمل سے کتنے گھروں کے اندر تکلیف ہو رہی ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں، ان کے دلوں پر کیا گزر رہا ہے، ان غریبوں کے دل کیسے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ خرچ کریں، آپ اس کو ذبح کریں گے جس دن، اس دن آپ بھی کھائیں، غریبوں کو بھی کھلائیں، وہ دیکھا جائے گا۔ 10 من کا آپ جانور لائے ہیں لیکن اس دن ذبح کر کے آپ نے 4-5 فریج بھر دیے، غریبوں کو کچھ نہیں کھلایا، تو کیا کیا آپ نے؟ جو کام کرنا چاہیے تھا وہ تو آپ نے کیا ہی نہیں۔ اس سے پہلے لوگوں کے دلوں کو جلایا، ان کو تکلیف دی، ان کو یہ احساس کمتری دلایا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، دیکھو ہمارے پاس کتنی توفیق ہے۔ لیکن جس دن اصل کام کرنا تھا وہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ ہم نے جانور ذبح کیا تو دروازہ بند کر دیا، خبردار کوئی غریب ہمارے قریب نہ آنے پائے۔ ہم کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو بڑا چرچا ہوتا ہے کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ صدقہ کر رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، لیکن وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جب کوئی لینے جاتا ہے تو اس کو جھڑک کر ہم دور کر دیتے ہیں۔ کیوں ہم اپنے ساتھ زیادتی کرتے؟ یہ ہماری اپنے ساتھ زیادتی ہے، یہ محلے کے ساتھ زیادتی ہے، یہ لوگوں کے دلوں کو رنجیدہ کرنے والی بات ہے، اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ یہ 10 دن عفو درگزر کے دن ہیں، معاف کرنے کے دن ہیں، لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے دن ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے دن ہیں۔
کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں، یا اللہ میں حاضر ہوں، میری جان بھی حاضر ہے، میرا خاندان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، سب کچھ تیرے لیے حاضر ہے، تو نے دیا تھا، تیرے لیے خرچ کرنے کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ مگر عجیب حالت ہوتی ہے، محلے میں، دکانوں پہ، بازاروں میں، کہیں پر بھی جائیں، اللہ کی دشمنی، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی، گانے بج رہے ہوتے ہیں، کیا ہے جی عید آنے والی ہے، ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں، وہ گھروں میں، موبائلوں میں، مارکیٹوں میں، محلے میں، کہیں پر بھی ہم نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ او اللہ کے بندو، عید کا دن اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اس نے ہمیں خوشی کا دن عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو 2 دن خوشی کی عطا فرمائے، 2 دن خوشی کے دن، ان میں سے ایک دن عید الفطر ہے اور ایک دن عید الاضحیٰ ہے۔ یہ اللہ کے نے خوشی کے دن عطا فرمائے۔ ان خوشی کے دنوں میں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ ہمارا والد، ہمارا بھائی، ہمارا باپ ہمارے لیے کچھ لائے کہ یہ میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا اس کو گالیوں سے شروع ہو جانا چاہیے؟ بتائیں، اگر ہمارا والد یا ہمارا کوئی گھر کا سرپرست، سربراہ ہمیں کوئی چیز تحفے میں دے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا اس کو گالیاں دینی چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے نا۔ تو اللہ نے خوشی کے دن عطا فرمائے، لیکن ہم اللہ کو گالیاں دیتے۔ آپ جانتے ہیں کیا گالیاں ہوتی ہیں؟ اللہ کے ساتھ نافرمانی، اس کے ساتھ دشمنی کرنا، اس کو گالیاں دینا ہوتا۔ اس دن ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ اللہ سورہ طٰہٰ میں، سورہ مریم میں بیان فرماتا ہے 16ویں پارہ میں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ فرمایا آسمان کے بس میں ہو تو وہ پھٹ جائے، زمین کے بس میں ہو تو یہ پھٹ جائے، پہاڑوں کے بس میں ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اور اس دن اللہ کے ساتھ دشمنی کرنا، یہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے والی بات ہے۔ خوشی میں اللہ کے سامنے سربا سجود ہو جانا، یہ عظمت کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی خوشی ملتی، کوئی خوشخبری سناتا، حضور آپ کو یہ اچھی خبر دی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر جاتے، اللہ کو راضی کرنے لگ جاتے کہ یا اللہ یہ خوشی تیری طرف سے آئی ہے۔ کوئی فتح کی علامت مل گئی، کوئی صحابہ کرام کا لشکر جنگ پہ بھیجا ہوا ہے، فتح ہو گئی ہے، کسی نے آ کر خوشخبری سنائی، حضور ہمارے لشکر کو فتح ہو گئی ہے۔ حضور یہ نہیں کرتے تھے کہ محلے کے سارے لوگوں کو جمع کرو، آج ڈھول ڈھمکا اور یہاں پر جو ہے ہلڑ بازی ہوگی، نہیں، میرے حضور فوراً سجدے میں گر جاتے، اللہ کا شکریہ ادا کر۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی غمی کی خبر دی جاتی، حضور فلاں جگہ پر اس طرح کا حادثہ پیش آ گیا ہے، حضور تب بھی سجدے میں گر جاتے، اللہ رب العالمین سے اس جو ہے حادثے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے دعا کرتے۔ ہمارا عجیب المیہ ہے، ہمیں خوشی مل جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے، فوراً ہمارے گھر میں ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے، محلے والوں کا جینا ہم حرام کر دیتے ہیں، بیٹے کی شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، محلے والوں کی نہیں پرواہ کرتے، وہ سو رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ مریض ہیں، وہ کس حالت میں ہیں، بس ہمیں اپنی خوشی مطلوب ہے، ورنہ ہمارے گھر میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کوئی ہمیں غمی مل جائے تب ہم پورے محلے کا جینا حرام کر دیتے۔ کیوں؟ او میرے بھائیوں، یہ دن، عظمت والے دن، یہ بتاتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیمات دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے اور اس کے ساتھ کبھی بھی نافرمانی نہ کی جائے۔ کیا خیال ہے ان 10 دنوں میں جو آج پہلا دن گزر رہا ہے، باقی 9 دن ہمارے پاس بچ گئے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہم سب نے محنت کرنی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ آپ باہر جائیں، مارکیٹ سے گزریں، تکبیرات کہتے ہوئے جائیں، اپنے ہوٹل پہ، اپنی دکان پہ، اپنے گھر میں، اپنے ٹھیے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی تکبیرات پڑھتے رہیں، آنے جانے والوں کو سلام کا جواب دیں، تب بھی آپ تکبیرات بھی پڑھتے رہیں کہ وہ بھی سن کر تکبیرات پڑھیں، خود بھی ذکر و اذکار کریں، لوگوں کو بھی ذکر و اذکار کرنے کی تلقین کریں، خود بھی گناہ سے بچیں، لوگوں کو بھی گناہ سے بچائیں۔ ہم عموماً اپنے گھر کے باہر تھڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں، باہر کرسیاں لگا لیتے ہیں یا چٹائی بچھا کے باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس طرح چوکوں میں، چوراہوں میں یا راستوں میں جہاں سے لوگوں کا گزر بسر ہو، وہاں سے لوگوں نے گزرنا ہو، عام طور پہ ایسی جگہوں میں بیٹھنا منع ہے، منع ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اگر اپنے گھر کے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہو تو اس کا بھی ایک حق ہے، اس کا بھی ایک حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں راستوں کے اوپر نہ بیٹھا کرو، راستوں کے اوپر نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول ہم نے کچھ باتیں کرنی ہوتی ہیں، کچھ معاملات طے کرنے ہوتے ہیں، تو ان جگہوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ہم کیا کریں، مجبور ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ کیا حق ہے؟ فرمایا جب راستے کے اوپر بیٹھو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ماں کوئی بہن کسی کی گزر رہی ہے، ہم جملے کس رہے ہوتے ہیں، یہ کیسی ہے، اس کی چال کیسی ہے، لباس کیسا ہے، قد کاٹ کیسا ہے، خوبصورت کیسی ہے، ہماری زبان سے یہ بکواسات نکل رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی آنکھیں نیچی رکھو۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی گزر رہی ہے، ماں بہن بیٹی آنے جانے والی گزر رہی ہے، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تمہاری نگاہیں نیچی ہونی چاہیے۔ فرمایا اپنے ہاتھوں کو روکو کہ گزرنے والے کو تم کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور تیسرا کام، جب کوئی گزر رہا ہو وہ تمہیں سلام کہے تو تم سلام کا جواب دو، سلام کا جواب دو۔ چوتھا کام، اگر کوئی برائی دیکھو تو اس کو منع کرو، نیکی کا حکم دو۔ فرمایا اگر یہ کام کر سکتے ہو پھر راستے پر بیٹھو، ورنہ تمہارا راستے پر بیٹھنا حرام ہے۔ تو یہ 10 دن بڑی عظمت والے دن ہیں۔ اگر عام طور پہ ہم اپنے گھروں کے باہر بیٹھتے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، تو کم از کم یہ راستے کے حق بھی ادا کرتے رہیں اور ان 10 دنوں کی عظمت کو بھی حاصل کرتے رہیں۔ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی تیار کریں کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے ہوں، اللہ کی تکبیرات بیان کرنے والے ہوں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز قربانی کے اہم مسائل کہ قربانی کا جانور کیسا ہو، کس حساب سے ہو، اس پر انشاءاللہ العزیز بات چیت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان 10 دنوں میں بہترین تیاری کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے، نیکی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے کی توفیق دے۔ ہم سب کو جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمیں موت دے تو شہادت اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔